قرآن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے یا ہمیں جو فلسفہ بیان کر رہا ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ علم والے اور بے علم جو ہیں وہ برابر نہیں سکتے. قرآن فرما رہا ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان انسانوں میں اگر کوئی مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، درجات کی بلندی رکھتا ہے، تو وہ ایمان والے ہیں. اور پھر ان ایمان والوں میں اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ ہیں جو صاحب علم. لیکن ہماری ہاں ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں. اور خدا نہ خواستہ ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں، ہم خود بھی نعت پڑھتے ہیں یا رات کی نعت پڑھتے ہیں، لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ حسب مراتب ہوتا ہے. حسب مراتب یعنی جس کو جو درجہ دینا ہے وہ درجہ دیا جائے، جس کی جتنی عزت کرنی ہے وہ عزت کی جائے، جس کا جتنا احترام کرنا ہے وہ کیا جائے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوست. یہ قرآن ہمیں سمجھا رہا، یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا، اور ہم اس سے ذرا آگے پیچھے ہو جاتے. میں نے ابھی ایک چیز نوٹ کی کہ ہمارے مفتی آفتاب نوری صاحب تشریف لائے. وہ زبیر بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی اچھے انسان ہیں لیکن دیوانے سے. وہاں سے لے کر یہاں تک زبیر دیوانہ ہمارا جو بھائی ہے وہ آفتاب بھائی کو چھوڑنے کے لیے آیا. ایک اور عالم جو ہیں وہ بیٹھے میں نیچے، وہ ان کو بھی لے کر آیا، وہ اس نے وہاں پر بٹھا کر. جب میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ہمارے جو نعت خواں تشریف لائے، بہت خوبصورت نعت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 6-7 افراد سیلفیاں لیتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور واپسی میں بھی سیلفیاں لیتے ہوئے خود آئے. میں ان بچوں کو سکھا رہا ہوں کہ علم یہ پورا اپنے، کوئی پنجاب سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی سرحد سے، کوئی کشمیر سے، یہ پورا منی پاکستان یہاں پر موجود ہے دوستو. یہ سب ہمارے ادارے کے اندر پڑھتے ہیں بچے، یہ سب آئے ہوئے ہیں. میں ابھی میرا دل نظر آتا کہ یہ پیغام کیا دے رہے ہیں. یہ تو یہی سمجھے گے کہ جناب علی نعت خواں بنو، اور وہ اپنی جگہ فضیلت والی بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اچھا کام کر، لیکن یہ مستحب کے درجے. لیکن جو صاحب علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث ان کو قرار دیا. تو ہمیں کم از کم کانسیپٹلی کلیئر ہونا ضروری ہے، کلیئرٹی ضروری ہے کہ کس کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے. یہ بچے تو کل کو اگر یہ 8 سال کا یہ اپنا پیریڈ دیکھیں کہ پہلے میں ناظرہ پڑھوں 2-3 سال، پھر میں حفظ کروں 4 سال 3 سال، پھر میں 8 سال پڑھوں، اس کے بعد بھی جا کر مجھے کوئی زبیر دیوانہ لے کر آ رہا ہوگا، اور اگر مجھے پروٹوکول چاہیے تو کیا ضرورت ہے میں اپنے گلے کا استعمال کروں اور اچھے سے کروں. حضور کی ثنا ہو رہی ہے، اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، تو مجھے تو 6-8 افراد کا پروٹوکول مل جائے. یہ کیوں ہم بات کریں؟ یعنی اس نہج پہ ہم کیوں پہنچ گئے؟ علم کی قدر و منزلت کو ہم نے کیوں نہیں سمجھ رکھا؟ لہذا آپ سب سے بھی گزارش ہے، اور بالخصوص اپنے بچوں سے گزارش، تو بیٹا یہ معیار بھائی، معیار وہ ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا، معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. ذکر رسول کرنا ہے اور کرتے ہیں انشاءاللہ اور کرتے رہیں گے. یہ قرآن کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر رسول ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا کہ خلقہ القرآن، سارا کا سارا جو قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر مشتمل ہے. تو یہ آپ سب حضرات ہیں، منتظمین ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے طور پر انفرادی طور پر آپ محافل بھی کرواتے ہیں، ضرور کروائیے، یہ بھی تبلیغ کا ذریعہ ہے. لیکن حسب مراتب دوستوں ان چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں. اور میں ویسے قبلہ حسن صاحب موجود ہے، میں ان سے معذرت کے ساتھ، یہ چھوٹوں پہ جشتی نہیں ہے اس طرح کی باتیں بڑوں کے سامنے، لیکن میں آپ سے عرض کروں میں محافل میں کم ہی شرکت کرتا ہوں. جب حضرت صاحب حکم فرما دیتے ہیں یا کہیں مجبوری ہوتی وہاں میں جاتا، اور مجھے کوئی طلب نہیں ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے اور نہ اس قسم کے ہماری تربیت ہوئی ہے، الحمدللہ اللہ احسان. کی گزارش یہ ہے کہ خدا را علم کی قدر کیجیے، علم کا احترام کیجیے، اور جو اس علم سے متصف ہو، صاحب علم ہو جائے، اس کا بھی احترام کیجیے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی خدا نہ خواستہ کسی نے بے ادبی نہیں کی ہے آفتاب بھائی کی یا دیگر علماء کی، سب کو عزت سے ہی بٹھایا ہوا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب یہ بچوں کے ذہنوں میں نقش ہوں گی، کیونکہ ہم مربی ہیں، ہم تربیت کر رہے ہیں، ہمارے ادارے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس تناظر سے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں. تو اور آپ سب کے بھی بچے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں، تو جب دو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا پروٹوکول عالم کو تو نہیں مل رہا، جناب ناطقہ کو مل رہا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اتنی محنت اور تگ و دو کرنے کی؟ یہ بچے بہک جاتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. تو اس لیے ذرا کرم فرمائیے، رحم فرمائیے. واتبعوا النور الذی انزل معہ،
اولئک هم المفلحون، جن لوگوں کو کامیابی کی نبی سنائی گئی ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، دین کی نصرت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ انہوں نے اپنے دلوں میں روشن کیا ہوا ہے۔ اللہ رب کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔